بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے سفر المظفر کے حوالے سے، ماہ سفر جو محرم الحرام کے بعد آتا ہے، اور گفتگو ہو رہی تھی کہ سفر کے مہینے میں جو ولادتیں ہیں، جو شہادتیں ہیں، ان کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے۔ تو بالخصوص ہمارا موضوع تھا 28 سفر، جس دن امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا سید علامہ مجاہد عباس گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم انہی سے اپنی بات کو آگے جاری کریں گے۔ جی مولانا صاحب، اب ہم بات کرنا چاہیں گے، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ دوبارہ ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائے، اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے، وہ اس حوالے سے بھی تاریخ اسلام میں خاصی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرزند تھے نا، حضرت ابراہیم، وہ بیمار ہو گئے، اور امہات المومنین جو تھیں وہ قریب آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بار بار یہ درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ آپ کے فرزند کو صحت دیں، شفا دیں۔ تو آپ نے مطلب ایک خاص جو نبی کے درجے والی دعا ہوتی ہے کہ جو اللہ رد نہیں فرماتا، اس دعا کو کرنے سے گریز فرمایا۔ روٹین کی جو دعا ہوتی ہے صحت یابی کی، وہ فرمائی، یعنی جو منوانے والی دعا ہوتی وہ نہیں فرمائی۔ تو امہات المومنین یہ استفسار کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ، آپ وہ دعا کیوں نہیں کر رہے کہ آپ کا بیٹا بچ جائے، آپ کا نسب آگے بڑھے؟ تو آپ نے فرمایا، میں ابراہیم کو بچا کر جو مجھے نعمت ملنے والی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ان کا وصال بحق ہو گیا، آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ تو حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ہو گیا۔ جب عقد ہوا تو 15 رمضان 3 ہجری کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ماشاءاللہ۔ جب آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے ہاتھوں پر امام حسن مجتبیٰ کو لا کر دیا گیا، تو آپ نے اپنی تمام امہات کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ وہ جو نعمت ملنے والی تھی ابراہیم کے بدلے میں، وہ یہ نعمت حسن مجتبیٰ۔ ماشاءاللہ۔ اور قرآن مجید کا جو سورہ ہے، سورہ کوثر، جو قرآن مجید کے 114 سوروں میں سب سے مختصر ترین سورہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی، وصال بحق ہو گیا، تو جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ تمسخر بناتے تھے۔ کس چیز کا؟ کہ یہ رسول جو اتنی زحمتیں، محنتیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان کا نسب تو ہے نہیں، یعنی بیٹا تو ہے نہیں، لہٰذا ان کا دین کون بچائے گا؟ تو اللہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا دے کر یہ فرما دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا جو نسبی بیٹا ہو اس سے نسب چلے، اور پھر اللہ نے قانون بھی تبدیل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر ایک کا نسب بیٹے کے ذریعے سے چلے گا، بیٹی سے نہیں چلے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹی سے چلایا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کو، ان دونوں کو فرزند رسول کہا گیا، یعنی امام حسن کو سبط اکبر اور امام حسین علیہ السلام کو سبط اصغر کہا گیا۔ اور یہ جو بچپنا ہے، اور بالخصوص دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اس کو کسی بڑے بزرگ کے وہ آتے ہیں، وہ گٹی دیتے ہیں، وہ شہد چٹاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی گھٹی لعاب دہن رسالت مآب۔ سبحان اللہ۔ اور جب نام رکھنے کی باری آتی ہے، ہمارے ہاں بوڑھی جو خواتین ہیں، بزرگ ہیں، وہ سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نام رکھیں گے، ننیال والے آ جاتے ہیں، ہم نام رکھیں گے، ددیال والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نام رکھیں گے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی طرف سے بھی، سیدہ کی طرف سے بھی، تو بی بی سیدہ سے پوچھا گیا کہ کیا نام رکھیں گے، تو وہ فرمانے لگی کہ میں علی پہ سبقت نہیں لوں گی۔ مولا علی تشریف لائے اور پوچھا گیا کہ کیا نام رکھیں گے، تو انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ پہ سبقت نہیں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نام رکھیے، تو آپ نے فرمایا میں جبرائیل پہ سبقت نہیں لے کے جاؤں گا۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے،
تو حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا تو حضرت جبرائیل فرمانے لگے کہ میں اللہ پہ سبقت کیسے لے جاؤں؟ تو اللہ کی طرف سے وہ نام کہ جو خزانوں میں چھپا کے رکھا گیا تھا، واہ اور امام حسن سے پہلے یہ نام حضرت آدم سے لے کے امام حسن تک ہزاروں کروڑوں لوگ ہو گزرے، لیکن کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ واہ اللہ نے حسن نام اور حسین نام خزانوں میں چھپا کے رکھے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ کا نام اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنس فرمایا۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت بات ہے اور کتنی پیاری تشریح ہے، اور کتنا پیارا یہ نام ہے کہ جو اللہ کی پاک بارگاہ سے چلا ہے، جس کا وسیلہ جبرائیل بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو، حضرت علیہ السلام نے بی فاطمہ الزہرا کو، اور پھر امام حسن تک یہ نام، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام، آپ دونوں شہزادے، ایک کاندھے پہ سوار ہوتا ہے تو نماز طویل ہو جاتی ہے، ایک کو کاندھے پہ اٹھا کے، آپ اکثر روایات میں ملتا ہے کہ نبی اکرم اپنے اس شہزادے سے، امام حسن علیہ السلام سے، دونوں سے اور بڑے سبط اکبر سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اکثر اوقات شام میں انہیں کاندھے پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں آ جایا کرتے تھے۔ بلکہ عربوں کی روایت تھی کہ جب عید کا دن آتا تھا، آج بھی بچے ایسے کرتے ہیں، نوجوان بالخصوص، اور وہ سواریوں پہ سوار ہو کے سڑکوں پہ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی سواریاں گھوڑا اور اونٹ تھے، تو جب عید کا دن آتا تھا، بالخصوص جب عید کا دن آتا تھا، تو دونوں شہزادے اپنے نانا کے پاس آ جاتے تھے، اور اپنے نانا سے آ کے یہ فرمائش کرتے تھے کہ نانا جان، مسلمانوں کے تمام بچے، کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، کوئی اونٹ پہ سوار ہے، ہماری سواری کہاں ہے؟ تو نانا جان اگر حکم دیتے کسی بھی صحابی کی سواری بلوا لیتے، لیکن نہیں، آپ نے فضیلت دکھانی تھی، عظمت بتانی تھی، مقام سمجھانا تھا۔ ایک شہزادے کو دائیں شانے پہ، دائیں کاندھے پہ، دوسرے شہزادے کو بائیں کاندھے پہ، بائیں شانے پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر سواری پہ بیٹھتے ہیں تو وہ لجام یا لگام جو ہے وہ تھامنا پسند کرتے ہیں، تو کہتے کہ نانا جان آپ ہماری سواری تو بن گئے ہیں، لیکن ہماری لگام کہاں ہے؟ آپ دیکھیے کہ قرآن جن زلفوں کی واللیل کہہ کے ان زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی زلفیں کچھ شہزادے حسن کے ہاتھوں میں، کچھ شہزادے امام حسین کے ہاتھوں میں دیتے اور فرماتے ہیں تمہاری لجامیں ہیں۔ اور بڑا ایک خوبصورت اور لطیف جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، سامنے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، دائیں شانے پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، بائیں شانے پہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور دیکھ کر فرمانے لگے کہ نعم المرکب، اے شہزادو، سبحان اللہ، کیا سواری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ کیوں نہیں کہتے کہ نعم الراکبان، کتنے عظیم سوار ہیں جن کی سواری رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مطلب ایک انداز تھا ان کی عظمت بتانے کا۔ اور جب عید کا دن آتا ہے تو بچوں کو ایک جو خواہش ہوتی ہے، شاید بڑے یا بزرگ تو اس خواہش کی جانب اتنے متوجہ نہیں ہوتے، لیکن بچے چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس ذرا زرق برق ہو، بھڑکیلا ہو، نیا ہو، تازہ ہو، یونیک ہو، گویا فاخرہ ہو۔ تو وہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید الشہداء آئے اپنی مادر بزرگوار کی خدمت میں کہ امی جان، سارے مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ نئے لباس سلوا رہے ہیں، کیا ہمارے بھی نئے لباس ہیں؟ اور قربان جائیے کہ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے یہ کہہ دیا، فرما دیا کہ ہاں بیٹو، تمہارے جو لباس ہے وہ درزی کے پاس ہے۔ یہ آپ نے زبان سے کہا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، دق الباب ہوا۔ جب دروازہ کھولا گیا، پوچھا گیا من علی الباب، دروازے پہ ہے کون؟ تو جواب یہ آیا، انا خیاط الحسین۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ فریقین یعنی تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، سب اس واقعے پہ متفق ہیں کہ وہ جو خیاط الحسین، حسنین کا جو درزی تھا، خیاط الحسنین یعنی خیاط الحسنین کا مطلب ہے کہ حسنین کا درزی، وہ کون تھا؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ نے دو لباس بھیجے، ایک لباس تھا سبز رنگ کا، مکمل سبز تھا، اور ایک لباس تھا سرخ رنگ کا۔ سبز رنگ جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پسند فرمایا، جس کی وجہ سے آپ کا ایک لقب حسن سبز قبا بھی کہا جاتا ہے، اور اکثر آپ سبز لباس جوانی میں بھی پہنا کرتے تھے۔
اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء نے سرخ رنگ کو پسند فرمایا۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام تھا، رسول اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام تھا۔ سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام 7 سال آپ نے تقریباً 7 سے 7.5 سال تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے۔ اس پرورش کے یقیناً ان کی ذات پہ بڑے گہرے اثرات بھی، اور پھر ان کے ہاں بات کو سمجھنے کا وصف ہی کچھ اور ہے۔ ایک عام انسان کے ہاں یہ تو خانوادہ رسول ہے، ان کی پرورش کن گودوں میں ہو رہی ہے، نام کہاں سے آ رہے ہیں، لباس کہاں سے آ رہا ہے، سوار کون بن رہا ہے، سواری کون سی ہے، ان کے ہاں سمجھنے کے اوصاف ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ جو 7.5 سال کا عرصہ ہے، انہوں نے امام کی ذات پہ کیا اثرات مرتب کیے؟ دیکھیے حدیث کی لفظ ہے النقش فی الصغر کالنقش علی الحجر، یعنی اگر پتھر پہ آپ کوئی لکیر ڈال دیتے ہیں تو وہ مستقل رہتی ہے جب تک پتھر رہتا ہے۔ تو واضح ہے کہ اگر بچہ بچپن میں اپنے والد کو، بزرگ کو، نانا کو، دادا کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پرہیزگاری کی نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں، اور بالخصوص امام حسن مجتبیٰ یہ دیکھ رہے تھے کہ نانا جان کی سیرت کیا ہے۔ ایک خاتون آئی اپنے چھوٹے بچے کو لے کے، یا رسول اللہ میرا یہ جو بچہ ہے نا یہ کھجوریں بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیے اسے نصیحت کیجئے کہ یہ میٹھا نہیں کھائے۔ آپ نے فرمایا اسے کل لے کے آنا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ وہ خاتون چلی گئی، اگلے دن جب آئی تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پاس بیٹھے ہیں۔ آپ نے سمپلی بالکل آسان الفاظ میں اس بچے سے کہا کہ بیٹا کھجوریں نہیں کھایا کرو۔ اب وہ خاتون بڑی حیران ہوئی کہ اللہ کے رسول یہی آپ کل فرما دیتے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ نے یہ کہا کہ اسے نصیحت کرو کہ کھجوریں نہ کھائے، میں خود کھجوریں کھا کے بیٹھا تھا۔ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بگاڑ کی یا اس بے راہ روی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نصیحت کرنے والا بھی شاید پہلے عامل نہیں ہے، ہر بندہ عامل نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس آئیڈیل سوچ یا آئیڈیل راہ پر نہیں جا رہا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب اس تربیت کو دیکھ رہے تھے تو مسجد نبوی میں جب جاتے ہیں تو اپنے سے بزرگ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو وضو کر رہا ہے لیکن غلط کر رہا ہے۔ آپ چاہتے تو یہ کہتے کہ اے بزرگ، چونکہ آپ سبط اکبر ہیں بے شک اور سوار دوش پیمبر ہیں، آپ کہہ سکتے تھے کہ اے بزرگوار آپ کا وضو غلط ہے، لیکن اسلام اس طرح کی تبلیغ نہیں چاہتا کہ جس میں کسی کا دل ٹوٹ جائے، جس میں کسی کی جو اس کی سیلف رسپیکٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ اسلام جو ہے عزت نفس کو پرموٹ کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس تربیت کو دیکھا تو اس کو امپلیمنٹ بھی کیا اس مسجد نبوی کے اندر۔ امام حسن امام حسین دونوں اس بزرگوار کے پاس آئے کہ اے بزرگو، ہم دونوں بچے وضو کرتے ہیں، ہمارا وضو دیکھیں کہ کیا ہم میں سے کس کا اچھا بہتر وضو ہے۔ آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ اب وہ بزرگ بھی ظاہر ہے صاحب ظرف تھے، ہاں بس انہوں نے دیکھ لیا کہ کہیں شہزادے چاہتے کیا ہے، اصل میں وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے تو یہ انداز ہوگا۔ وہ کہاں سے دیکھا؟ کیا انداز ہے تربیت کا، وہ رسول نبی اللہ صلی اللہ علیہ یہ ہے نا وسلم کا ذات پہ اثرات۔ تو یہ ذات پہ اثرات ہوئے، اس لیے تو آپ کے اوصاف ماشاءاللہ بہت بلند ہیں، اور آپ کا کردار بھی بہت بلند ہے، جس کی مثالیں آج بھی مدینہ کیا پوری عالم میں۔ اچھا ہر شخص جو تحقیق کرتا ہے امام حسن علیہ السلام کے، امام حسن علیہ السلام مجتبیٰ کے کردار کی وہ توصیف کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ آپ کا لڑکپن اور جوانی بھی بہت شاندار گزرا، اور آپ کا دسترخوان بڑا مشہور ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو دسترخوان ہے، تاریخ نے اس دسترخوان کو دسترخوان کریم، یعنی کریم اہل بیت کہا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو۔ بہت سارے دسترخوان لوگ شروع کرتے ہیں، پاکستان میں بھی کئی ناموں سے دسترخوان جاری ہیں۔ کسی نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، کسی نے اپنی شہرت کو دوام دینے کے لیے، کسی نے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے دسترخوان سجایا۔ وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھا، ختم ہو گیا۔ آج بھی آپ ماشاءاللہ عمرہ اور حج کی سعادت کر چکے ہیں، میں نے دیکھا، تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ مزرعہ شیخ عامری میں آج بھی اسی نام سے 1400 سال بیتنے کے باوجود دسترخوان امام حسن جاری و ساری، بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے، یعنی جس بنیاد کو آپ نے جاری کیا تھا۔ اچھا وہ دسترخوان ایسا نہیں تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کے چاہنے والوں کے لیے ہو، نہیں،
ہر خاص و عام کے ہر لیے؟ خاص و عام کے لیے، دشمن ہے یا دوست ہے، اچھا، اسلام میں ہے یا غیر ظاہر مسلم ہے، پھر بھی وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ اس میں امام شرکت۔ حسن کے دسترخوان پہ۔ بلکہ ایک واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے سیرت کے حوالے سے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان پورے مدینے میں مشہور تھا۔ ایک شخص باغ میں گیا تو مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ آپ کو باغبانی کا بہت شوق تھا۔ 1000 کے قریب کنویں مولا علی علیہ السلام نے مدینہ میں کھدوائے اور کھجور کے باغات لگائے۔ تو آپ باغبانی کر رہے تھے تو ایک شخص آیا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام محنت کر رہے ہیں، باغبانی فرما رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کھانا مل سکے؟ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دسترخوان کی جانب متوجہ کیا مولا نے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ میرے بیٹے کا ہے، کہا کہ کریم اہل بیت کا امام حسن کا دسترخوان فلاں جگہ ہے۔ وہ شخص وہاں گیا، انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک لقمہ جو ہے وہ منہ میں ڈالتا اور ایک لقمہ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو تھیلا تھا یا اس کے پاس جو بھی چیز موجود تھی اس کے اندر ڈالتا۔ امام حسن متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اے شخص تو پیٹ بھر کے کھا گا، تجھے سفر کے لیے کھانا چاہیے تو میں مہیا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے عرض کیا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے وہ باغ میں باغبانی کر رہے تھے تو وہ بڑے مشقت بھی فرما رہے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ سوکھی ہوئی روٹیاں جو ہے وہ گھٹنوں سے توڑ کے کھا رہے ہیں، میں ان کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تیرے علم میں نہیں ہے، وہ میرے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ سبحان السلام۔ اللہ۔ تو واضح ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جو دسترخوان تھا وہ اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پہ تھا اور مخلوق خدا کو اس جانب متوجہ کرنے کے لیے تھا کہ اللہ نے اگر تمہیں ثروت عطا کی ہے تو اس ثروت کو جو ہے وہ اللہ کی راہ پر خرچ کرو، بجائے اپنی نمود کے اپنی نمود وہ اللہ کی راہ پر، اور پھر بلا تفریق اللہ کی راہ پر خرچ کرو اور بلا تفریق۔ بلکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی کریمی اس قدر مشہور تھی کہ آپ اگر چل رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ جو ہے اپنے سامنے موجود کتے پہ ڈالتا ہے اور کتا بھی کھا رہا ہے۔ تو آپ نے جیسے دیکھا اسے آزاد فرما دیا۔ وہ حیران ہوا کہ مولا آپ نے مجھے کیوں آزاد کیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اتنا اپنے وصف میں کریم ہو چکا ہے کہ مخلوق دیکھ رہی ہے تو اسے بھی کھانا ڈال رہا ہے، اسے بھوکا نہیں چھوڑ رہا، لہذا تیری یہ صفت مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر رہا ہوں۔ یعنی فراخ دلی اور وہاں دسترخوان میں ایثار اور یکجہتی اور بین المذاہب ایک مظاہرہ ہم آہنگی کا، اور یہاں اتنی فراخ دلی، آپ کے اوصاف، آپ کے کردار، یہ ساری باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور آپ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ نے پرورش پائی، پھر آپ کی پرورش امام حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ کے ظاہر بارگاہ میں بھی آپ کی پرورش ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ نے بچپن بتایا، لڑکپن بتایا، جوانی بتائی، تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے سننے والوں نے بھی۔ پھر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ جنت البقیع میں اسودۂ خاک ہیں اور آپ کی آخری آرام گاہ جو ہے وہ جنت البقیع ہے۔ آپ کو جب نوجوان یعنی سردار جوانان جنت بھی کہا گیا، یہ ایک بہت بڑا ایسا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے ارشادات ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس بارے میں ایک لائن، چونکہ یہ ایک پہلو رہ گیا تھا، پھر ہم اس کو اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ جسے اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تو یقیناً کم شرف نہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا اور وہاں سرداری حسن و حسین کی ہوگی۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے جو والد ہیں، پدر بزرگوار ہیں یعنی مولا علی، وہ ان سے بھی افضل ہیں، ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو جوانان جنت کے سردار ہونا اور بالخصوص سبط اکبر ہونا، اور اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ حسن میری شبیہ ہے، حسن سید العرب ہے، حسن کے اندر سرداری کی علامت ہے۔ اور ایک مختصر 10 سیکنڈ کی بات میں لازمی کرنا چاہوں گا کہ حیات طیبہ رسول
اور حیات مبارکہ امام حسن مجتبیٰ میں کچھ شباہتیں ہیں. اس میں سے ایک شباہت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح فرمائی تھی، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی صلح فرمائی تھی جسے صلح امام حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے بہت پیاری باتیں کی، بہت اچھی باتیں کی، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ یقیناً اقوال زری ثابت ہو گئے. ناظرین کرام، سفر المظفر اور بالخصوص 28 سفر کے حوالے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت، آپ کے اوصاف، آپ کا کردار، آپ کی جوانی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن اور آپ کی شہادت آج آپ کے سامنے ہم نے علامہ صاحب کی زبانی پیش کی. آپ کے کنیت میں سے ابو محمد، تقی، الطیب، الزکی، السید اور المجتبیٰ، جس میں سے المجتبیٰ زیادہ مشہور ہوئے، جو آپ کے نام کا حصہ بھی ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.